اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ قرآن میں کہیں انزلنا ہے کہیں نزلنا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دونوں کا مطلب نازل کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن جہاں انزلنا آئے گا اس کا مطلب ہے ایک ساتھ کسی چیز کو نازل کرنا، اور جہاں نزلنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ بتدریج نازل کرنا۔ جیسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوا تو انزلنا کا لفظ آیا، پھر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اس کے نزول کی تکمیل تقریباً 23 سال کی مدت میں ہوئی، یہ نزلنا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب میرا کویشچن یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے نا وہ بلا صوت ہے، اس کا مطلب بتا دیں۔ اور ایک کویشچن تھا کہ کیا قرآن پاک قدیم ہے؟ اور یہ کہ جب ہم باہر ہوتے ہیں اپنے محلے سے باہر سڑک وغیرہ پر ہوتے ہیں، بعض کا فیملی وغیرہ بھی ساتھ ہوتی ہے، تو کیا اس وقت جماعت واجب ہوتی ہے؟ اور ایک مجھ سے لاسٹ کویشچن تھا کہ ایک نا میرے والد صاحب مجھے اور میری سسٹر کے ایک بابا جی کے پاس لے گئے، انہوں نے کافی زیادہ کفریات بکے، اور میرے والد صاحب بھی اس سے بالکل راضی تھے۔ میں نے بعد میں پوچھا بھی تو وہ نہ تجدید ایمان کرنا چاہتے ہیں نہ تجدید نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کویشچن کیا کہ نواسا نانی کے پاس رہتا تھا، پھر والد صاحب نے جب دوسری شادی کی تو وہ ناراض ہو کے گھر سے چلا گیا، اب نانی پریشان ہے کہ کہیں آخرت کا وبال مجھ پر نہ آ جائے۔ تو دیکھیں اگر نانی نے اچھی تربیت کی تھی اور اس کو دین سکھایا، اس کو آداب سکھائے، اور بچہ بالغ ہو کر پھر ویسے ہی غصے ہو کر یا اپنے طرز عمل سے بہرحال وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور جا کر وہ خراب کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو نانی پر سے کوئی وبال نہیں ہے۔ ہاں اگر بچہ ان کی کفالت میں تھا، باپ بھی توجہ رکھتا تھا اور ان کو چاہیے تھا کہ بچے کی تربیت کرتے، اور تربیت میں کوتاہی کی ہو، اب بالغ ہونے کے بعد اگر وہ گناہ کرے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ وبال ان لوگوں پر بھی ہوگا، کیونکہ پرورش کرنے کا مطلب خالی پیٹ بھر دینا نہیں ہے، جسم ڈھک دینا نہیں ہے، ایک سایہ فراہم کر دینا نہیں ہوتا گھر کا سایہ، بلکہ اچھی تربیت بھی ہوتا ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو اچھی تربیت اگر نہیں ہوگی تو پھر جنہوں نے تربیت نہیں کی تھی اور اس کا ذمہ خود لے لیا تھا وہ آخرت میں قابل گرفت ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اس پر توجہ کر لیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے، پہلے کال لیتے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب تقدیر یا قسمت سے کیا مراد ہے، یہ پوچھنا تھا میں نے۔ اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرے 4 سوال ہیں۔ جی فرمائیں۔ طلاق کی عدت کی مدت کتنی ہوگی؟ اور بلا کسی عذر کے جمعہ ترک کرنا کیسا؟ جمعہ؟ جی ٹھیک ہے، اور کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو گزشتہ اعمال ضائع کر دے؟ ٹھیک ہے، اور جھوٹا خواب بیان کرنے کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بلا صوت ہے، یعنی بغیر آواز کے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس بات کو اچھی طرح سمجھے، جب میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین اور اس کو لکھ بھی دیتا ہوں، فرض کر لیں تو ایک تو میری زبان سے الفاظ نکلے الحمدللہ رب العالمین، ایک میں نے اس کو لکھ دیا، جو الفاظ نکلے ان کو الفاظ کہتے ہیں، جو میں نے لکھا انہیں نقوش کہا جاتا ہے، اور جو آپ کو سمجھ میں آیا اس کا ایک ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، اس مفہوم کو یہ سے کلام نفسی کہتے ہیں، اور یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ معانی اور مفہوم کی کوئی آواز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک قاری صاحب کی قرات سنتے ہیں اور قرآن پہ لکھا ہوا وہ بھی آپ لکھ رہے ہیں، لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو مطلب ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، یہ مطلب جو ہے نا، مطلب مفہوم جو آ رہا ہے یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، اور معانی اور مفاہیم کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح انہوں نے پوچھا کہ کیا قرآن قدیم ہے؟ قرآن کو قدیم نہ کہیں بلکہ یوں کہیں آپ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، تو بالکل اللہ تعالیٰ کی جیسے ذات قدیم ہے اس کی تمام صفات بھی قدیم ہے۔ قدیم اسے کہتے ہیں جن کی ابتدا نہ ہو، ہمیشہ سے جو ہوں، یہ ایک عقلی نظریہ ہے، عقلی عقیدہ ہے جس کو ماننا واجب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر قدیم مانا جائے اور صفات کو قدیم نہ مانا جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ایک وقت تھا کہ اللہ کی ذات تھی لیکن صفات نہیں تھیں۔ اب صفات میں کیا کیا ہیں؟ دیکھنا، سننا، کلام، قدرت، حیات، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے محروم تھا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر محروم مان لے
تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کتنے نقائص کی نسبت آئے گی. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ صفات اللہ تعالیٰ کو کس نے دے دی, کیسے حاصل ہو گئیں؟ تو لازم بات ہے ایک اور ذات کو ماننا پڑے گا جس نے اللہ کو یہ صفات دی. پھر اس ذات کے بارے میں کویسچن ہوگا کہ وہ قدیم ہے کہ نہیں ہے, تو اس کی صفات غیر قدیم ہیں کہ نہیں. اگر نہیں مانیں گے, کیوں نہیں مان رہے, جب یہاں مان رہے ہیں وہاں غیر قدیم مانیں گے, پھر اس کو کس نے دی. اس طرح بہت ساری ذوات اور بہت سارے الہ ماننا لازم آئیں گے. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں, جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں, تو اللہ کا کلام ہمیشہ سے ہے. اب میں نے یہ کہا کہ جی قرآن نہ کہیں کلام کہیں, یہ کبھی اور ٹائم ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں گا. کلام الہی اور قرآن, اس میں تھوڑا سا فرق ہے. قرآن 4 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے, کلام الہی ان میں سے ایک ہوتا ہے. تو کلام الہی اللہ کی صفت ہے, قرآن اللہ کی صفت نہیں ہوتی. ایک انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم فیملی کے ساتھ کہیں باہر ہوں اور جماعت کا وقت ہو جائے تو کیا ہم پر پھر بھی جماعت واجب ہے؟ دیکھیں, جماعت آپ کی واجب ہوتی ہے اس وقت جب آپ کے قریبی جو محلے کی مسجد ہے اس میں باقاعدہ مقرر شدہ امام جماعت قائم کرتا ہے, اس جماعت میں آپ کو پہنچنا واجب ہوتا ہے. اگر آپ باہر ہیں, وہیں قریبی کوئی مسجد میں جماعت ہو بھی رہی ہے تو آپ پہ بہرحال اس میں شامل ہونا واجب نہیں. اور جبکہ فیملی ساتھ ہو اس کو چھوڑ کر آپ جا نہیں سکتے, بچیاں بھی بہنیں بھی ہوتی ہیں, بعض اوقات زوجہ ہیں, والدہ ہیں, اور آج کل حالات آپ کے سامنے ہیں, تو ایسی صورت میں ترک جماعت کے لیے ایک عذر ہے, آپ گھر پہ آ کے پڑھ لیں. یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے میرے والد صاحب ہمیں اور مجھے اور میری بہن کو ایک بابا کے پاس لے گئے جو بڑا کفریات بک رہا تھا, تو اور میرے والد صاحب اس سے راضی تھے. ہم نے آ کے ان کو سمجھایا کہ یہ غلط کر رہا ہے, آپ تجدید ایمان تجدید نکاح کریں. والد صاحب نہیں مانے, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, بہرحال اب آپ کے والد کی وجہ سے کوئی شرعی قانون تو نہیں بدل جاتا, لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ ضرور دیکھنا ہوگا جس چیز کو آپ کلمہ کفر کہہ رہے ہیں کہ واقعی وہ کفر ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ آپ نے ذکر نہیں کیے, آپ نے ہو سکتا ہے